بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 231۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں طلق میں قاف قلقلہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ قاف موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور طا بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ طلقتم النساء، اور یہاں پر کیا ہے جی، النساء میں نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ کیجیے گا، اور اس کے بعد جو مد ہے اور اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ حمزہ ایک لفظ کے اندر آگے، حمزہ جب اس شیپ میں آتا ہے تو وہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ جب حمزہ دوسری شکل میں آتا ہے یعنی جو الف کی طرح ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو وہاں پر جو مد ہوتی ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے گا فَبَلَغْنَ، فَبَلَغْنَ، یہاں غین کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا۔ لغنا ایسے غین ہلنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ خیال رکھیے گا۔ فَبَلَغْنَ، آگے أَجَلَهُنَّ، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جی، غنہ ہوگا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، یہاں بھی نون مشدد، یہاں بھی غنہ کیجیے گا۔ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، بِمَعْرُوفٍ أَوْ، یہاں پر تنوین ہے، بِمَعْرُوفٍ کے نیچے تنوین ہے، دو زیر کی، اس کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر کیا ہوگا جی، اظہار ہوگا، جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے، مطلب تیزی سے پڑھنا ہے اور غنہ نہیں کرنا۔ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہاں پر کیا ہے جی، بِمَعْرُوف پہ آپ اگر تھک کے وقف کر لیں تو وقف کیا جا سکتا ہے، اگر وقف نہیں کریں گے تو ہم اس کو آگے ادغام کریں گے۔ بِمَعْرُوفٍ پہ تنوین اور تنوین کے بعد واو یرملون کا ادغام مال غنہ۔ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، یہاں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یہاں پر کیا ہے جی، ضِرَارًا، یہاں تنوین ہے، تنوین کے بعد لِتَعْتَدُوا کے شروع میں لام ہے، یعنی تنوین کے بعد لام آگئی ہے، یہاں ہم ادغام کریں گے غنہ کے بغیر، جی غنہ کے بغیر ادغام ہوگا۔ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وقف کر دیجیے گا، اور وقفاً وصلاً یہ ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ آخر میں حروف مدہ واو ہے۔ آگے وَمَن يَفْعَلْ، نون ساکن کے بعد یا یرملون کے ادغام کیجیے گا غنے کے ساتھ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وقف کریں گے تو نفسہ، الٹا پیش کو ساکن کر دیں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تَتَّخِذُوا، اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، آگے آیات اللہ، لفظ اللہ باریک کیونکہ اس سے پہلے تا کے نیچے زیر، ہُزُوًا، اور وقف کریں گے تو ہُزُوًا، رموز اوقاف میں سے یہاں پہ زا ہے، یہاں وقف کرنا بھی جائز ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لفظ اللہ کو اوپر پڑھیے گا، اس سے پہلے تا کے اوپر زبر، عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، وَمَا، اس کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے۔ انزل، نون ساکن کے بعد زا ہے، یہاں اخفا کیجیے گا۔ انزل علیکم، علیکم میں میم ساکن ہے آخر میں، میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے جس کو ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ من الکتاب والحکمت یعظکم بہ،
یعظکم، یہاں میم ساکن ہے آخر میں اور میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پہ اخفاء شفی ہوگا، آواز کو ناک میں ٹھہرائیے گا یہاں پہ. والحکمت یعظکم بہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ، واعلموا یہاں مد منفصل، ان نون مشدد پہ غنہ، ان اللہ لفظ اللہ کو پر پڑیے گا، اس سے پہلے نون کے اوپر زبر. بکلی کو بکلے نہیں ہے، شیئن کو شے نہیں کرنا آپ نے، شیئن علیم، شیئن پہ تنوین ہے آخر میں، اور اس کے بعد علیم کے شروع میں عین حروف حلقی اظہار کر دیجیے گا یہاں پر. اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سنیے گا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دو النساء عورتیں فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روکو ان کو بمعروف دستور کے مطابق او یا سرحوہن رخصت کر دو بمعروف دستور کے مطابق وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ تم نہ روکو انہیں ضِرَارًا نقصان لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن اور جو یفعل کرے گا ذَلِكَ یہ فقد ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا ہے نفسہ اپنی جان وَلَا اور نہ تَتَّخِذُوا ٹھہراؤ آیات اللہ اللہ کے احکام ہزواً مذاق وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو علیکم تم پر وَمَا اور جو انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من الکتاب کتاب سے والحکمتی اور حکمت یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے واتقوا اور تم ڈرو اللہ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. مفہوم سمجھیے گا اس کا. زمانہ جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تھی تو پھر رجوع کر لیتے تھے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکیں اور پھر اس کے حقوق ادا کرنے کی بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتے اور پھر وہ عدت گزارنے کا جب شروع کر دیتی تو عدت مکمل ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے. اس طرح وہ خاتون جو ہے وہ جو عورت ہے وہ بیچ میں ہی لٹکی رہتی تھی اور نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی تھی اور نہ ہی یہ شوہر جو ہے یہ اپنے حقوق جو ہے وہ پورے کرتا تھا، اس سے بھی حقوق حاصل نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس ظالمانہ طریقے کو حرام قرار دے دیا ہے کہ اور فرمائے کہ اگر اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو اس کو باعزت طریقے سے آپ رکھیں اور اگر رخصت بھی کرنا ہے تو وہ بھی دستور کے مطابق
اور احسن طریقے سے اس کو رخصت کرو، اور اس کو تکلیف دینے کی نیت سے تم ہرگز نہ روکو۔ اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم ظلم کے ارادے سے اس کو روک رہے ہو یا تنگ کر رہے ہو تو یہ ظلم اس پر نہیں بلکہ تم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، اور اس ظلم کا جو بدلہ ہے وہ تمہیں قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔